ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگ و دوستوں، عزیز نوجوانوں، جب وبائی امراض پھیلتے ہیں تو پھر صرف ایک آدمی کے احتیاط برتنے سے یا چند آدمیوں کے احتیاط برتنے سے مرض قابو میں نہیں آیا کرتا، اس لیے کہ وبا پھیلی گئی۔ اگر ایک آدمی یہ کوشش کر لے کہ میں بچا رہوں اور میں احتیاطی تدابیر اختیار کروں تو پورا معاشرہ بچ جائے گا، پورے لوگ بچ جائیں گے، پوری بستی کے لوگ بچ جائیں گے، پورے ملک کے لوگ بچ جائیں گے، یہ ناممکن۔ وبائی امراض پھیلتے ہیں تو پوری حکومت بیدار ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے واقعہ آیا، کورونا پھیلا، پوری حکومت بیدار ہو گئی، بلکہ پوری دنیا بیدار ہو گئی۔ ایک وبا جب پھیلتی ہے تو اس وبا کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، تب وبا رک سکتی ہے۔ پہلے بھی جو حالات آتے تھے، بیماریوں کے حالات آتے تھے، ان بیماریوں کے حالات میں کہیں طاعون پھیلتا تھا، کہیں کچھ اور پھیلتا تھا، کچھ اور پھیلتا تھا، کچھ اور بیماریاں پھیلتی تھیں، تو حکومت بیدار ہو جاتی اور حکومت اس کے بارے میں کوششیں کرتی تھی اور پوری بستی کی بستی بیدار ہوتی تھی اور بستی کی بستی بیدار ہو کر کے اس کے دفعے کے، اس کے ازالے کے لیے کوشش کرتی اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وبا تو وہاں پھیل رہی ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم میٹھی نیند سوتے رہیں اور وبا پھیلتی رہے اور ہم بیدار نہ ہوں اور ہم کوشش نہ کریں، تو یقیناً ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ جب وبا پھیلتی ہے تو کارپوریشن کا عملہ باقاعدہ طور پر جو بیدار ہوتا ہے، کہیں بھی ڈینگو پھیل جاتا ہے تو کہیں کچھ ہو جاتا ہے، ملیریا پھیل جاتا ہے، تو کارپوریشن کا عملہ بیدار ہو جاتا ہے، کہیں دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، کہیں کچھ اور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، ہاسپٹل تک کے جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بیدار ہو جاتے ہیں اور پورے انتظامات سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہم ابھی بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ابھی بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ بیداری جو ہونی چاہیے تھی وہ بالکل صفر کے درجے میں اور دور جا چکے ہیں۔ ہم میٹھی نیند سو کر کے بہت دور جا چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ بس یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ مولوی لوگ چلاتے رہتے ہیں، پہلے سے بھی چلاتے رہے ہیں، آج بھی چلا رہے ہیں اور یوں ہی چلاتے چلاتے یہ بھی اپنی قبروں میں سو جائیں گے اور ہم بھی جو ہے میٹھی نیند سو کر کے اسی طرح سے زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے۔ میرے پیاروں، بہت خطرناک دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے اور ہم اس کی خطرناکی کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ہم ابھی بھی انہی طریقوں پر چل رہے ہیں جو طریقے یہود و نصارہ نے ہمارے لیے چھوڑ رکھے اور ہم ان طریقوں پر چل کر کے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر ہماری ماں اور بہنیں راتوں کو اٹھ کر کے
قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے مولا کو راضی کریں۔ گھروں کا ماحول جو دیکھا جا رہا ہے وہ عجیب حالت کا ہے، اس کو بیان کریں تو ایک عجیب سا معاملہ نظر آتا ہے بالکل، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں۔ گھروں میں پڑے سوتے رہتے ہیں، سب گھروں کے اندر پڑے سوتے رہتے ہیں، کوئی بیدار ہونے کی اور کوئی کوشش اس طرح کی کہ ہم پہلے سے اٹھ کر کے کم از کم فرض نماز کو بھی وقت کے اوپر پڑھ لیں۔ فرض نماز، تہجد تو دور کی چیز ہے، فرض نماز کو وقت کے اوپر پڑھنے والے کتنے فیصد ہیں فرض نماز؟ تو کیا اسی طرح سے حالات ہمارے فیور میں ہو جائیں گے؟ اس طرح سے حالات ہمارے فیور میں نہیں ہوں جب تک کہ ہم یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم فرائض کا اس قدر اہتمام کریں گے کہ وقت کے اوپر نماز ہماری ہونی چاہیے۔ جو پکے نمازی کہلاتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے نمازی ہوں گے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں سے ایک آدمی بھی مشکل سے اٹھ کر کے آ رہا ہے، اور عورتوں کا تو حال ہی خطرناک معاملہ کہ نماز کی چور عورت، نماز کی چور ہوتی ہے۔ تو گھر کا ماحول جب تک ہمارا درست نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا رہے گا اور اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہو پائے گا جب تک ہم بیدار نہ ہو۔ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہم سوتے رہے تو اس سے زیادہ حالات خراب ہوں، اور پھر ہم دوسروں کو کوسیں گے کہ میاں انہوں نے کر دیا اور انہوں نے کر دیا۔ یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کو اٹھا کر کے دیکھ لو قرآن کریم، دنیا کے اندر بر اور بحر کے اندر، پوری دنیا کے اندر، سمندروں کے اندر بھی طوفان آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور خشکی کے اندر جو طوفان آتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، بڑے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، تو اس کا تعلق مولا سے جڑ جاتا ہے، مولا سے جڑ جاتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بھی مولا سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جڑ گیا نا تعلق۔ ادھر بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر خداوند قدوس عرش اعظم کے اوپر کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جڑ گیا آپ کا کنیکشن۔ اب جب کنیکشن جڑ گیا ہے، اور کس سے جڑا؟ رب العالمین سے جڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو رب العالمین سے اس کا کنیکشن جڑ گیا۔ اب اس کا کوئی بال بیکا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ تعلق جڑ گیا اس کا اللہ سے۔ اس کا دل مطمئن رہے گا، حالات بھی چاہے کیسے ہی آ جائیں اور کتنے اس سے بھی زیادہ سنگین حالات آ جائیں، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا کہ میرا تعلق میرے مولا سے جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبد الرحمن الرحیم۔ اللہ اس کے جواب میں بھی کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، میری ثنا بیان کی۔
मालिक यौम الدین، ادھر بندہ کہہ رہا مالک یوم الدین، ادھر خداوند قدوس عرش اعظم کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہی مالک ہوں، میں ہی تو مالک ہوں، بدلے کے دن کا بھی میں مالک ہوں، اور میں ہی مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت میں بھی باری تعالیٰ اعلان فرما دیں گے کہ ہے کسی کی حکومت؟ دنیا میں تو بہت ساری حکومتیں تھیں، کہیں کسی کی کہیں کسی کی، اور یہ حکومت بھی اور آنی اور جانی، یہ تھوڑے یہ کہ حکومت ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ تو حکومت اللہ کی رہی اور رہے گی، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کنیکشن جڑا ہوا برابر۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز پڑھ رہا ہے تو مولا سے کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اب جس کا کنیکشن جڑا ہوا ہوگا ظاہر ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ فتنے آئیں گے، فتنے تو نہیں رکتے، فتنے آئیں گے اور فتنے اوپر سے نکل کر کے چلے جائیں گے، دل میں نہیں گھسنے کے، اس لیے کہ زندگی کے اندر تقویٰ ہے، زندگی کے اندر خدا کا تعلق ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کا تعلق ہے، دل کے اندر گھسا ہوا ہے۔ ایک ہی چیز رہتی ہے دل کے اندر، تو دو نہیں ہوا کرتی۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، دو سے نہیں ہوتی۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، دو سے نہیں ہوتی۔ مجھے کس دل میں رکھا ہے اسے کس دل میں رکھو گے، مطلب ایک سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت اگر کی ہے تو اللہ کی محبت جب دل کے اندر گھسی ہوئی ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں آنے کی وہاں۔ وہ شیطان بھی آئے گا تو چکر لگا کے چلا جائے گا، دور دور چکر لگا کے چلا جائے گا، اندر نہیں گھسنے گا۔ اندر دل کے اندر جب اللہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اللہ آپ نے کیا ہوگا اور اللہ سے سچا تعلق قائم کیا ہوگا اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی اور نمازوں کی پابندی کی ہوگی اور ذکر اللہ کیا ہوگا اور دل کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہوگا، تو پھر شیطان بھی آئے گا ضرور۔ وہ اپنا کام کرنا ہے، اسے تو کام کرنا، وہ اپنا کام کرے گا، برابر کام کرے گا، اور کرتے کرتے تھکنے کا بھی نہیں، بار بار کرتا رہے گا۔ بولے چکر کاٹ کے ہی چلے جائے گا دور دور سے کہ بھئی یہاں رسائی نہیں ہو رہی، یہ اندر نہیں جا پائے گا۔ پہرا لگا ہوا ہوگا تو اپنے دلوں کے اوپر محبت الہی کے پہرے بٹھاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کے نور سے اپنے قلوب کو جگمگاؤ اور نمازوں کا اہتمام کرو، جبھی فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حالات انتہائی سنگین ہیں اور ان کی سنگینی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ابھی خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیو، کب تک سوتے رہو گے؟ جاگو اور جاگ کر کے خدا کو مناؤ اور شریعت حقہ کے مطابق عمل کر کے اپنے دل کو منور کرو، پھر دیکھو کہ زندگی کے اندر کیسا عظیم انقلاب آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہاری قدم قدم کے اوپر مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل